بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اکثر کے علم ہوگا کہ گزشتہ دنوں بھارت کے اندر حکومتی جماعت کی اسپوک پرسن نپور شرما نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازیبہ اور گستاخانہ الفاظ کہے۔ ناظرین محترم، آئے دن آئے روز ہر سال ہر مہینے کسی ملک سے، کسی شہر سے، کسی قریے سے، کسی جگہ سے کوئی زبان بولنے والا، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ناسور اٹھتا ہے اور وہ بکواس کر دیتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ابھی آئے دن کا تماشا بن کے رہ گیا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، اس ملک کے خلاف، اس مذہب کے خلاف بہت ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ چند دنوں بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا ہمیں اپنے ملکی، سیاسی اور مذہبی مسائل میں اتنا گھیر دیا جاتا ہے کہ ہم پھر اس اہم ترین مسئلے کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا مسئلہ بارہا پیش آ چکا ہے۔ گیٹ ولڈرز نے ہالینڈ میں خاکی بنانے کا اعلان کیا، تب بھی یہی ہوا۔ پھر فرانس نے اعلان کیا، اور فرانس نے پھر ایسا کر ڈالا اور حکومتی سطح پر انہیں سپورٹ بھی ہوئی، مگر افسوس کے ساتھ چند لوگ روڈوں پر نکلے، اور جو نکلے ان کا بھی کافی مقدار میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لہذا نتیجہ یہ ہو کہ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا ان میں سے کئیوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کا میرا یہ سوال نہ تو کسی سیاسی جماعت سے ہے، نہ کسی مذہبی جماعت سے ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے ہے، نہ کسی مذہبی لیڈر سے ہے، نہ کسی سیاسی کارکن سے ہے، نہ کسی مذہبی کارکن سے۔ میرا یہ سوال ہر اس مسلمان سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے۔ میرا سوال ہر اس مسلمان سے ہے جو خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بتاتا ہے۔ میرا سوال ہر اس مسلمان سے ہے جو خود کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، جو خود کو حضور کا امتی کہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، سب سے پہلے خود سے اور پھر تمام مسلمانوں سے، کہ کیا میرا اور آپ کا خون نہیں کھولتا؟ کیا میری رگوں میں موجود یہ خون جوش نہیں مارتا جب میں یہ سنتا ہوں کہ وہاں فرانس کے اندر روڈوں پر، سڑکوں پر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے لگا دیے گئے؟ کیا میرے مر مٹنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ گریٹ بلڈر ہالینڈ میں بیٹھ کر آئے دن آئے روز جب چاہے اور جیسے چاہے میرے آقا کی شان میں جو چاہے بک دیتا ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انڈیا میں جو کچھ ہوا اس کے بعد مکمل بائیکاٹ ہو جانا چاہیے تھا انڈیا کا۔ یہ کہاں ہیں تمام کے تمام اداکار جو انڈیا میں جا کر پیسے کماتے ہیں، جو انڈیا کی انڈسٹری سے جا کر روابط قائم کرتے ہیں، سوائے چند ایک اللہ ماشاءاللہ؟ اب تک کس کس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا؟ کون کون؟ ہر وہ شخص جس نے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگایا تھا، وہ انڈیا سے اپنے تعلقات کب ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا عرب ممالک سے، میں پوچھنا چاہوں گا ان ممالک سے جو اب انڈیا کے مسئلے پر بول رہے ہیں، فرانس والے مسئلے پر یہ کہاں تھے؟ فرانس والے مسئلے پر خاموشی کیوں تھی؟ آج پاکستان کے وہ تمام سیاسی لیڈر جو انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں، فرانس کے مسئلے پر بولتے وقت ان کی بولتی کیوں بند ہو گئی تھی؟ اسی لیے کہ وہاں سے نوٹوں کا مسئلہ آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنا مال پیارا ہو۔ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی محبت سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی آل اولاد پیارے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، تمام مخلوقات سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اگر چند ڈالروں اور چند پاؤنڈ سے خاطر کوئی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور یہ کہہ کر فرانس کے مسئلے پر لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہاں یورپی ممالک کا مسئلہ آ جائے گا، یورپی یونین آ جائے گی، پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہو جائے گا۔ ارے آج کون سی معیشت صحیح ہے؟ آج کون سے معاشرتی مسائل پاکستان کے بہتر ہے؟ 7 سے اوپر گزر چکا ہے اس مسئلے میں۔ کتنی معیشت نے ترقی کر لی، کتنے معاشرتی معاملات میں ہم بہتر ہو گئے۔ جو حکومت جانی تھی وہ چلی گئی، جو حکومت آئی اس نے اور بیڑا غرق کر دیا۔ یاد رکھیں
یہ حکومتیں جاتی رہیں گی, یہ حکومتیں آتی رہیں گی. میرے نبی کی عزت کل بھی بلند تھی, میرے نبی کی عزت آج بھی بلند ہے, اور یہ عزت کا جو علم ہے انشاءاللہ تا قیامت بلند رہے گا. کہ اس عزت کے علم کو بلند کرنے والا میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, کوئی دوسرا شخص نہیں ہے, بلکہ اس عزت کے علم کو بلند کرنے والا میرا رب ہے, جو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب, یہ ذکر ہم نے ان لوگوں کے لیے بلند نہیں کیا, اپنے لیے بھی بلند نہیں کیا, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے, اور پھر ایسا بلند کر دیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو تمام کی تمام خیر کثیر عطا فرما دی ہے. حضور کا ذکر تو بلند ہے, کیا گھٹائیں گے گھٹانے والے, کیا خاکے بنائیں گے خاکے بنانے والے. ارے جس شخص کا سایہ نہیں ملتا اس کے خاکے بنائے جائیں گے. کس شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ نوجوان نسل کو اتنا ہلکا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میرے علماء کرام کی ذمہ داری ہے, اور جو ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ منبر و محراب سے نوجوانوں کو ترغیب دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اتنی ہلکی نہیں کہ جس کا دل چاہے جہاں دل چاہے وہ آئے اور پک کر چلا جائے. ایسی زبانوں کو بند کرنا ہوگا. اگر وہ ادارہ ہے تو اس ادارے کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا اس وقت سے. اگر وہ حکومت ہے تو اس حکومت کو ملیا میٹ کرنا ہوگا, اور اگر وہ شخص ہے تو اس شخص کو قتل کرنا ہوگا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو شخص کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے. من سب نبی فقتلوہ. بیان حکم علماء کرام بیان فرمائیں گے. میں تو گزارش کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس تمام تر باتوں کو سننے کے بعد بھی, ان تمام تر باتوں کو سننے کے بعد بھی آپ کے اندر کا جو خون ہے وہ جوش نہیں مارتا, اگر آپ بے چین نہیں ہوتے, آپ کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ یار کیسے میری موجودگی میں بھارت کے اندر بیٹھ کر, ایک دنیا کے کسی ممالک میں بیٹھ کر کوئی شخص میرے نبی کی شان میں بات کر رہا ہے اور میں زندہ ہوں. امام مالک کا وہ قول سب کو یاد ہے. علماء کرام بارہا بیان کرتے ہیں کہ امت کو مر جانا چاہیے اگر ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہہ دی جائے. میرا میسیج ہر مسلمان کے لیے ہے, ہر ماں بہن کے لیے ہے, ہر بچے کے لیے ہے, ہر بزرگ کے لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا ہونا. نو میٹر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا شہباز شریف کی, آپ کو مولانا فضل الرحمان سے محبت ہے یا کسی اور سے, آپ کو اس مسئلے پر تمام کے تمام لوگوں کو, چاہے وہ دیوبند ہو, چاہے وہ اہل تشیع ہو, چاہے وہ اہل سنت ہو, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, گستاخی رسول کے مسئلے پر تمام مسالک کا موقف ایک ہی ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے, ہمیں جمع ہونا ہوگا اور ہر اس مولوی کا, ہر اس لیڈر کا بائیکاٹ کرنا ہوگا, اسے اپنی صفوں سے نکال کر پھینکنا ہوگا. اس مسئلے میں نرمی کا معاملہ کیا ہے. اگر ان کے لیڈر کو گالی دیتی جائے, ان کے لیڈر کے لیے دو برے الفاظ کہہ دیے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح واویلا مچا دیا جاتا ہے. پھر فوج اور جنرلوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, انہیں بھی گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے خلاف بھی حرکت سرائی کی جاتی ہے. جب یہی معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو خاموشی کیوں؟ خاموشی کیوں؟ اور کب تک؟ یقین کیجئے موت آنی ہے, عزت سے نہ مر جائیں. کیوں نام محمد پر, کیوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے. ارے یہ جان جانی تو ہے, کیوں نہ جان میرے آقا کے نام پر قربان. گزارش یہ ہے کہ احتجاج بھی کیجیے, ریلیاں بھی نکالیے, دیگر تمام معاملات بھی کیجیے, سوشل بائیکاٹ بھی کیجیے, پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی کیجیے, اپنے گھروں سے انہیں نکال باہر پھینکیے. فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے جو آپ نے انہیں اپنے گھروں میں رائج اور نافذ کر کے رکھا ہے, اور لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے آپ انہیں کما کر دے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے جن میں اس محبت کو رکھتے ہو. وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کہے جانے والے اور بکے جانے والے الفاظ کی مذمت تک نہیں کر سکتے. بالی ووڈ کی تمام انڈسٹری جو خود کو مسلمان کہتی ہے کیوں خاموش ہے؟ وہ لوگ کہ انڈیا میں کسی کا کتا بھی مر جائے تو ہمارے یہاں لالی ووڈ والے جتنے بھی یہ اداکار ہیں یہ واویلا مچا دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز ہوتے ہیں, ٹویٹس کی بارش ہو جاتی ہے.
کیوں اب تک کسی بڑے اداکار کا، کسی بڑے ڈائریکٹر کا، کسی بڑے پروڈیوسر کا، کسی بڑے سنگر کا ٹویٹ نہیں آیا؟ اسی لیے کہ امریکہ کا ویزا نہیں لگے گا، جرمنی جانا مناسب نہیں رہے گا، یورپی یونین اور یورپی ممالک میں بین لگ جائے گا، صرف اس ڈر سے۔ پھر اس حدیث کو یاد رکھیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ مومن نہیں ہو سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سوچئے کہ کیا میں اور آپ کامل مسلمان ہیں؟ کیا میں اور آپ مومن کہلانے کے قابل ہیں؟ آج ہی اٹھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بول سکتے ہیں بولیے، لکھ سکتے ہیں لکھیے۔ سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے اویئرنیس کریں۔ مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے تعلیم حاصل کیجیے، پھر اس مشن پہ لگیں۔ یاد رکھیں ناموس رسالت کی ہے، اگر میں اور آپ آج کا بدنہ ہو، ہماری آنے والی نسلیں آئے روز ایسے واقعات دیکھیں گی اور ان کے لیے یہ معاملات معمول کے ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اس امت کو اس سے بھی نازک دور دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے زندہ رہیں گے، حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان بھی سلامت رکھے اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر مستقل کاربن فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔